دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہے انوار البیان اور صفحہ ہے 21۔ رمضان شریف کا رکھنے والا صدیق اور شہداء کا وہ پاتا ہے اپنے ثواب، اس کو صدیقی اور شہداء کا ثواب ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں اگر یہ گواہی دوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں روزے بھی پورے رکھوں، تراویح بھی پوری پڑھوں، رات میں قیام بھی کروں، تو اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے صدیق اور شہداء کے مطابق اس کا ثواب دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ بہت عظیم مہینہ ہم پہ سایہ فکر ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جتنا وہ دیتے رہو کم نہیں ہوتا۔ یہ سمجھو کہ آپ نے کسی کی اختیار کرا دی، اس میں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ لوگ ایسے اختیاری لوگ اس کو نہیں کرتے، ان بیچاروں کے دنیا کو کھلا رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ نیک کام ہے بہت کسی کی اختیار کرانا اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے انوار البیان، صفحہ ہے اپنے 20۔ رمضان شریف کی پہلی رات اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق پہ رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رحمت کی نظر فرما دے گا تو یقینی بات ہے اس نے عذاب کیا دینا۔ جب تک پہلی رات سے لے کے 29 تاریخ تک ہر دن رب تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب 29 کی رات آتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں 10 لاکھ ان کے دگن جو ہے مطلب یہ سمجھے پورے ملا کے ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے، جن لوگوں نے اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب بندہ محنت کر لیتا ہے تو اس کا صلہ کیا ہوتا ہے، کیا دیا جائے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کو اجر ایسا دیا جائے کہ جو تیرے شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کی۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، ملائکہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی اور اس پہ تراویح پڑھنے کی اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور البتہ یہ ہے کہ ہر چیز سے بچا جائے، اس لیے کہ رمضانوں میں دیکھا ہے ہر بندے کا پارا ہائی ہوتا ہے۔ بھائی اگر بھوکے ہونے سے جو نقصان آتا ہے تو بیکار ہے۔ پھر رمضان تو یہ سمجھے کہ ٹھنڈک کا درس رہتا ہے، وہ کسی سے لڑنے کا یا اس سے آپ روزہ رکھ رہے ہو اپنے لیے دنیا کے لیے نہیں رکھ رہے، اللہ کو منانے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ کہا کرو کہ پروردگار کو ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اور یہ بھی کتاب ہے انوار البیان، صفحہ ہے 36۔ رمضان شریف کی ادب کی سے ایمان ملا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ شہر بخارا میں ایک یہودی جسے سہونی کہتے ہیں، سعودی یہودی کو رہتا تھا۔ رمضان شریف آیا، اپنے بیٹے کو لے کے بازار میں گیا۔ جب بازار میں گیا تو بچے نے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ اب اسے کیا پتا، ان کے یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس نے کھیلی اور وہاں اس نے کھانی شروع کر دی۔ یہودی نے اسے غور سے دیکھا اور کہا کہ تجھے ادب نہیں ہے کہ رمضان کے اندر تو جو اپنے مسلمانوں کے سامنے کھانا، تجھے شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ یہ کہہ کے انہوں نے اس سے ایک تماچا اس کے اوپر چہرے پہ مارا۔ تو بیٹے نے اس سے کہا کہ بابا آپ بھی تو کھاتے، اگر میں نے کھا لیا۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ رمضان شریف ہے، ہم اس کی ادب اور تقدس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ بھائی میں کھاتا ہوں تو گھر میں کھاتا ہوں، باہر نہیں کھاتا، آئندہ باہر کھانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دن کے بعد
ایک اللہ والے نے خواب دیکھا، یہودی جو تھا اس کا انتقال ہو گیا، دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے، اس کو بڑی بول تھا تو جنت میں کہاں؟ کہنے لگے بھائی بات یہ کہ رمضان شریف کے تقدس میں اور اس کی ادب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا، اور رمضان کے تقدس کے اندر میری برکت دی، میری بخشش دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ کو بات کو روزہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، وقت کی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک کو رکھ لو تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ رمضان قریب ایک جمعرات جائے گی اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق ہے۔